السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. بڑی میجر خبریں آئی ہیں اور میں نے کہا آپ کو چند ایک خبریں میں بڑی کوئکلی رن ڈاؤن ان کا دے دوں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں. بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا. یہ جو سبسکرائب کا بٹن جب آپ دباتے ہیں تو پھر آپ کو نوٹیفیکیشنز آتے ہیں بیل آئیکن سے بھی، اور مزید اپڈیٹس ہیں وہ خود بخود آپ کو موصول ہوتی رہیں گی. برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا نے روسی ہیکرز پہ الزام لگایا کہ وہ ان کی لیبارٹریز میں کرونا وائرس کے تیار ہونے والی جو ویکسین ہے اس کو چرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تینوں حکومتوں نے کرملن کی طرف انگلی اٹھائی ہے اور انہوں نے سیدھا پوائنٹ بلینک اس کو الزام دے دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی APT29 نامی ہیکنگ ایک گروپ ہے اور یقینی طور پہ یہ رشین انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا ہے. اور ان الزامات کے بعد ان تینوں ممالک کے ماسکو سے مزید تعلقات خراب ہو گئے ہیں. ویسے بھی آج کل ذرا سے کشیدہ تھے. ایک علیحدہ دعوے میں برطانیہ نے تو یہ بھی الزام لگا دیا کہ روسی اسٹیٹ ایکٹرز نے برطانیہ اور امریکہ کے مابین تجارتی دستاویزات کو افشا کر کے گزشتہ سال برطانیہ کے عام انتخابات میں دخل اندازی کی تھی. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ یوکرین کے اوپر بھی الزام یہ لگا تھا کہ ان کو صدر ٹرمپ نے پش کیا تھا، اور جو امپیچمنٹ کی مین کیمپین چلی تھی وہ اسی وجہ سے چلی تھی کہ امریکن الیکشن جو ہیں وہ بھی کسی طرح ٹیلر ہوئے تھے. بہرحال دوسری جانب رشیا نے آبویسلی ان الزامات کو مسترد کر دیا اور ان کو دیو کالڈ اٹ ربش، اور ان کا ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی ہیکنگ کرے نہ کچھ کریں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بے جا الزامات مت لگاؤ. ادھر امریکی قومی سلامتی ایجنسی کے مطابق APT29 انٹیلیجنس معلومات کے حصول کے لیے سرکاری، سفارتی، تھنک ٹینک، ہیلتھ کیئر اور توانائی کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد ٹولز اور ٹیکنیکس کا استعمال کر رہی ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے را کے ایک سینئر اہلکار کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ in pursuit to get justice for Sushant, former raw officer N.K. Sood is back with another video on Sushant Singh Rajput. ابھی کہتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بالی ووڈ میں کسی نے ڈی کمپنی کو ہائر کیا اور جس نے ششانت کو مارنا تھا، اور یہ انڈر ورلڈ یعنی وہ ڈی کمپنی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے اس کو مروایا. اور یہ کہتے ہیں کہ بالی ووڈ میں اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جتنے لوگ قتل ہوں گے وہ سب خودکشی لگے گا، اور یہ ساری انڈر ورلڈ کروا رہی ہے. تو انڈر ورلڈ کروا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کروا رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے یا بھتہ دے رہا ہے. تو را، CBI، انٹیلیجنس ایجنسیز، IB، پولیس ممبئی کی، یہ سب کیوں سو رہے ہیں؟ میرے کچھ کر لیں اس کے اوپر. ششانت سنگھ کو تو بیچارے کو شاید انصاف نہ مل سکے، لیکن اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں اگر یہ ایجنسیز بجائے ٹویٹس کرنے کے اور خبریں لیک کرنے کے یہ اپنا کام بھی صحیح کریں. اب ادھر پاکستان آ جاتے ہیں. کلبھوشن یادو کے حوالے سے آپ لوگ کئی دن سے سن رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان نے، برطانوی ہائی کمیشن نے پاکستان سے درخواست کی کہ ان کو کلبھوشن یادو تک رسائی دی جائے. تو حکومت پاکستان نے خیر سگالی کے طور پہ اس کو رسائی دے دی وہ انڈین ہائی کمیشن کو. اب وہ گئے پہلے وہاں پہ، انہوں نے کہا جی درمیان میں شیشہ لگا ہوا ہے، اس کو ہٹاؤ، ہمیں اسے ڈائریکٹ بات کرنی ہے. انہوں نے شیشہ ہٹا دیا. پھر دوسری بار انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آڈیو ریکارڈ نہ کریں، حالانکہ ہونی چاہیے آڈیو ریکارڈ تاکہ پتہ چلے کہ کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، کیونکہ یہ انڈینز اور اسپیشلی ان کے ہائی کمیشن والے مکر جاتے ہیں اگلے دن کہ میرے سے تو یہ بات ہی نہیں ہوئی. بہرحال ان کے اتنے ایما پہ انہوں نے، پاکستان نے کیا کیا کہ اس کی ریکارڈنگ فیسلٹی جو تھی اس کو بند کر دیا، آڈیو کو، اور وہ وہاں سے ہٹا دی. اور تیسری باری وہ کیا ہوا، وہ پھر بھی نہیں ملے اس کو اور وہ اٹھ کے چلے گئے. کلبھوشن یادو بیچارہ پیچھے سے واضح دے رہا، ان کو بلاتا رہا کہ میری بات تو سن لو. انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا اور چلے گئے وہاں پہ. اب پوری سفارتی دنیا جو ہے اس بات پہ حیران ہے کہ بھائی اگر تم نے اس سے بات نہیں کرنی تھی، تمہیں اس سے تک کچھ انکوائر نہیں کرنا تھا، تو پھر تم یہ ڈرامہ کیوں کر رہے تھے کہ ہمیں رسائی دے دیں، رسائی دے دیں. رسائی تو تمہیں دے دی اور پھر بھی تم نے یہ نہیں کیا. تو بھارت یہاں پہ ایک دوگلی پالیسی کھیل رہا ہے. وہ چاہتا تھا، یا ان کو یہ خیال تھا کہ شاید کلبھوشن یادو کے ساتھ حراست میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، اور جب انہوں نے دیکھ لیا فزیکلی کہ جی تو بالکل صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی مار پیٹ نہیں، کچھ نہیں ہوا ہوا، تو انہوں نے کہا غائب ہو یہاں سے. اب مزید باتیں تو یہ وہی کرے گا کہ جو اس نے آلریڈی بتا دی ہوئی ہے، تو اس کو آن ریکارڈ آنے ہی نہ دو اس ساری بات کو. تو انڈین ہائی کمیشن جو ہے وہ وہاں سے دوڑ لگا کے غائب ہو گیا. اس سے پہلے آپ کو بتاؤں یہ دوسری مرتبہ کلبھوشن یادو کو کاؤنسلر کی رسائی دی گئی ہے.
پہلے جو ہے اس کے اہل خانہ کو بھی اس سے ملوایا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان میں سے ایک کے پیروں کے وہ جو جوتی تھی اس کے اندر بگنگ ڈیوائسز بھی لگی ہوئی تھی، جن کو ہٹایا گیا تو بڑا انہوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا تھا۔ بہرحال تاری مروا ایک علاقہ ہے سندھ کا، اس میں ایک دل ہلا دینے والا اسکینڈل سامنے آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ٹیچرز کی کھال کے اندر کون سے بھیڑیے جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں آپریٹ کریں۔ بہرحال وہ کیا کرتے تھے، موصوف کے مختلف اوقات میں اسٹوڈنٹس کو کرتے تھے، تشدد کا نشانہ بناتے تھے، مولیسٹ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو مجبور کرتے تھے غلط سرگرمیوں کے لیے، اس کے بعد ان کو ویڈیو ٹیپ کرتے تھے۔ جو بچہ پھر بعد میں نہ کرتا تھا اس کو اسی کی ویڈیو دکھا کے بلیک میل بھی کرتا تھا۔ ترنگ شار اس کا نام ہے، اور یہ گریڈ 17 کا ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہے، اور تھاری بروا تحصیل خیرپور میں ایک پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر چلاتا ہے۔ اور اس کے والے سے پہلے بھی کچھ شکایات موصول ہوئیں، لیکن موصوف کے بہت اثر تھا، اور علاقے کے جتنے شریف اور بڑے لوگ تھے اور عہدیداران تھے پولیس وغیرہ کے، وہ اس کے واقف تھے، یا پتہ نہیں اس سے ہاتھ سے کچھ لیتے تھے، جو بالکل ہی چپ رہے، اور اتنا عرصہ کمپلینٹس ہونے کے باوجود لوگ خاموش رہے۔ اب اس کے خلاف کوئی ایکشن تو ہوا نہیں، لیکن مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ مشہور زمانہ، بدنام زمانہ ڈارک ویب کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ بچوں کی ویڈیوز ادھر آگے بھیجتا رہا۔ اب گریڈ 6 کے اسٹوڈنٹس جن کی عمر 12-13 سال ہے، ان میں سے کافی تعداد کے والدین نے دوبارہ اس کے اوپر شکایت کی، اور وہ پھر رجسٹر ہوئی، اور تحقیقات شروع ہوئیں، تو پراسرار طریقے سے بھائی صاحب غائب ہو گئے۔ اب وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جی وہ کہاں ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک ٹیوشن سینٹر چلانے والا اتنا با اثر ہے، تو کیا لوگ ویسے اس سے مرعوب ہیں، یا اس کے ہاتھ سے کوئی رشوتیں لیتے رہے ہیں، پیسے لیتے رہے ہیں کہ وہ چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، پولیس کی پارٹیاں جو تھیں اس کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئیں، اور اتنے عرصے سے وہ یہ کام کری جا رہا ہے، گھناؤنا ایک کام، اور متعدد شکایات کے باوجود اس کے اوپر پہلے ایکشن نہیں ہوا۔ بہرحال جو مقامی ایس ایچ او ہے اس کے مطابق کہ فیض گنج کا رہائشی تھا اور پہلے بھی اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث رہا۔ اب پوچھو اس ایس ایچ او سے، اگر یہ پہلے بھی ملوث رہا تو تم نے اس کو پکڑا کیوں نہیں، پہلے کیوں نہیں پکڑا؟ اور اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ علاقہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، اب 10-15 سال سے یہ تھاری مروا میں رہائش پذیر ہے، یعنی پہلے ایک علاقے میں وہاں پہ بھی یہی شکایتیں تھی، وہ علاقہ اس کو چھوڑنا پڑا، اریسٹ نہیں ہوا۔ اس وقت 15 سال سے اس علاقے میں وہ یہی حرکات و سکنات اس کی جاری تھی۔ بہرحال پولیس کی تفتیش جاری ہے، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ سوشل میڈیا پہ تو عوام کا مطالبہ ہے کہ ایسے درندے کو پکڑ کے فوری طور پہ پھانسی دی جائے۔ میرا مطالبہ ذرا سا مختلف ہے۔ میں چائلڈ مولسٹرز کے خلاف بہت سیریس آپ سمجھیں سوچ رکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں نہ صرف ان کو پھانسی ملنی چاہیے، بلکہ چائلڈ مولسٹرز کی پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے، اور ان کو پبلکلی پھانسی ملنی چاہیے، تاکہ عبرت کا نشان بنے، اور ان کو بچانے کے لیے کوئی نہ آئے۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا جو بجٹ ہے وہ 144 ارب روپے سے بڑھا کے 203 ارب روپے اب کر دیا گیا، جس میں سے 1,70,00,000 خاندان اب مستفید ہو گئے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ اس پروگرام نے کووڈ-19 کے باعث لاک ڈاؤن کے معاشی اثرات میں نمایاں کمی کا کردار ادا کیا۔ ابتدائی طور پہ وہ پروگرام آغاز کیا گیا تھا تو ملین مستحقین کے لیے اس کا بجٹ 144 ارب روپے تھا۔ اچھا، دوسری جانب اب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز میدان میں کود پڑے ہیں۔ پورے میڈیا میں جو چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، وہ کہتے ہیں جی عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، اور عثمان بزدار کے حوالے سے تمام خبریں غلط ہیں۔ اگر تو یہ بات ہے تو پھر بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ 12.5 کروڑ عوام جو پنجاب کے، ان میں کوئی بھی یعنی اس بات سے اختلاف نہیں کرتا کہ عثمان بزدار اس چیز کے لیے موزوں نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اس ذمہ داری کو احسن اور بخوبی نبھا سکتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں بس عثمان بزدار پہ ہی نظریں ٹکیں، یا یہ پنجاب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یا پنجاب کے ساتھ کوئی بدلہ لینے کی کوشش ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی مسٹری ہے جو ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ دوسری طرح حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کورونا کنٹرول ہونے لگا، اور نئے کیسز اور اموات میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، صحت یابی کی شرح بھی بڑھنے لگی ہے۔ ایکٹیو کیسز اب 73,751 ہو گئے، اور 1942 ہیں جو تشویشناک ہیں۔ 10 لاکھ افراد میں سے 25 اموات کی شرح ہے، اور عالمی درجہ بندی میں پاکستان جو ہے وہ 8 درجے بہتر ہو گیا، اور ایک دن میں نئے مریض 2,145 آئے، جبکہ صحت یاب 6,000 ہو گئے۔
حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ پہ احتیاط نہ کی گئی تو پھر یہ بے قابو ہو جائے گا. ارے بابا احتیاط آپ نے کرنی ہے. پچھلی عید پہ جو آپ نے کھلا چھوڑ دیا تھا سب کو، وہ اس کے عید کے بعد ساروں نے اس کا پھل کھا لیا اور سب کو سمجھ آ گئی کہ اب آئی ہوپ کہ حکومت کو بھی سمجھ آ جائے اور وہ اس عید الاضحیٰ پہ سختی سے ذرا لاک ڈاؤن کر سکے. اب تفصیلات کے مطابق ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی کل تعداد 5448 ہے، جبکہ نئے کیسز آنے کے بعد مریضوں کی تعداد 2,58,246 ہو گئی ہے. ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ محرم میں یہ وبا پھیل سکتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مجالس ہوتی ہیں، جلوس ہوتے ہیں، تقاریب ہوتی ہیں. تو اس میں اب اہل تشیع جو ہیں ان کے علماء سے حکومتی وفود کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کچھ SOPs تیار کی جا رہی ہیں کہ جیسے ماسک پہن کے رکھیں سارے کے سارے لوگ جو ہیں، اور اس کے بعد اپنا کھانا دیگوں میں نہ بٹے، وہ پارسلز میں کھانا ملے، اور جو رجسٹرڈ جلوسوں کی جگہیں ہیں صرف وہیں پہ جلوس نکلے ہیں، غیر ضروری جگہوں پہ نہ ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ SOPs پہ کتنا کو قائم رہتے ہیں. مجھے تو مشکل لگتا ہے. اگر اس طرح سے اجازت دی جانی ہے تو آپ یاد رکھیں تبلیغی جماعت کو بھی اور زائرین کو بھی جو ایران سے آئے تھے ان کی وجہ سے کتنی مشکلات ہوئی تھیں. کیا بحیثیت قوم ہم ایک باری فیصلے نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری حکومت جو ہے وہ ان پاپولر ڈیسیجنز نہیں لے سکتی اس وبا کے خاتمے کے لیے تاکہ سب کی جان چھوٹے؟ اس سوال کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے. کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا. Until the next time, اللہ حافظ.